بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا الاعتراض انما يرد اذا قسم العلم الى مطلق التصور والتصديق اگے كما هو المشهور واما اذا قسم العلم الى التصور الساذج والى التصديق كما فعله المصنف فلا برود له عليه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ نے تقسیم کی ہے شمسیہ کے مصنف نے رسالہ شمسیہ کہ علم دو قسم ہے، علم تصور فقط جس کو تصور اور تصور معاہ حکم جس کو تصدیق کہتے ہیں۔ علم اور مطلق تصور یہ دونوں ایک ہیں۔ کون؟ علم اور مطلق تصور۔ یہ پہلے پکاؤ گے تو سوال تب ہے۔ مشہور تعریف ہے علم دو قسم ہے۔ کون؟ تصور اور تصدیق۔ اس پر سوال تھے جی کہ علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق، اور تصور اور علم ایک چیز ہیں، تصور اور علم ایک چیز ہیں، تو پھر یا قسم شے یا شے کی قسم شے کا قسیم بنتا ہے، یا شے کا قسیم شے کی دو صورتیں تھیں۔ آگے سمجھ۔ اب علامہ یہ پہلا اعتراض تھا، ثانی آگے آ رہا ہے تقسیم الشیء لا نفسی ولا غیری، وہ ثانی اعتراض ہے۔ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے جب تقسیم کی جائے علم کی مطلق تصور اور تصدیق کی، جیسا کہ مشہور ہے، تو سوال ہو گیا ہے وہ کہ نہیں ہوا؟ بہرحال جب تقسیم کریں نا علم کی تصور فقط تصور سازج، تصور فقط تصور سازج اور تصدیق کی طرف، اور تصور معاہ حکم، تو پھر وہ لمبی عبارت اختصار کر دیا کیا؟ جیسا کہ مصنف نے کیا ہے، تو پھر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ یہ اعتراض کیوں؟ لأننا نختارو کہ دلیل آ رہی، کیوں نہیں وارد ہوتا؟ جی اور یہ اعتراض محض وارد ہوگا جبکہ علم کی تقسیم کون سا؟ قسیم الشیء، قسم الشیء، یا قسم الشیء، قسم الشیء۔ جی محض وارد ہوگا جبکہ تقسیم کی جائے علم کی مطلق تصور اور تصدیق کی طرف، جیسا کہ مشہور ہے۔ اور بہرحال جب تقسیم کی جائے تصور ساذج اور تصدیق کی طرف، تو جیسا کہ مصنف نے کہا یہ اعتراض وارد نہیں ہے جی، اور یہ اعتراض محض وارد ہوگا جب تقسیم کی جائے علم کی مطلق تصور اور تصدیق کی طرف، جیسا کہ مشہور تقسیم ہے، جیسے کہ مشہور میں یہ ہے۔ بہرحال جب تقسیم کی جائے علم کی تصور سازج اور تصدیق کی طرف، جیسا کہ کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے، تو بس نہیں ورود اس کے لیے اس پر اے لا یتعجہ الاعتراض بالکل جی۔ اور یہ اعتراض محض وارد ہوگا جبکہ تقسیم کی جائے علم کی مطلق تصور اور تصدیق کی طرف، جیسا کہ وہ مشہور ہے۔ اور بہرحال جب تقسیم کی جائے علم کی تصور سازج اور تصدیق کی طرف، جیسا کہ کیا ہے اس کو مصنف رحمہ اللہ نے، تو بس نہیں ورود اس اعتراض کے لیے اس تقسیم پر اگے ہن توجہ کرا جائے بھائی یار، دو صورتیں کہ دو صورتیں تھیں کہ تقسیم یا مرکب ہے یا بسیط ہے، امام کا مذہب، حکماء کا مذہب، دونوں طریقے سے جی۔ لأننا نختار أن التصديق عبارة عن التصور مع الحكم، فقوله التصور مع الحكم قسم من التصور۔ بس ہم اختیار کرتے ہیں یہ بات، توجہ کریں، کہ تصدیق عبارت ہے تصور مع الحکم سے، یہ پہلی صورت ہے، یعنی تصدیق مرکب ہے، تصدیق ہم یہ شکل لیتے ہیں کہ تصدیق کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اور جو ماتن کا قول ہے تصور مع الحکم کی، تصور مع الحکم یہ قسم ہے مطلق تصور کی، کیا کہی؟ اس لیے کہ ہم اختیار کرتے ہیں کہ تصدیق عبارت ہے تصور مع الحکم سے، پھر آگے لیں گے بھی صرف حکم، وہ آگے آ رہا ہے۔ اب ماتن کا قول التصور مع الحکم، یہ قسم ہے مطلق تصور سے، مطلق کی
مطلق کیجیے، سمجھا گی؟ اب قلنا قلنا ان اردتم به انه قسم من التصور الساذج المقابل للتصديق فظاهر انه ليس كذلك بین ربتم وان اردتم به انه قسم من مطلق التصور فمسلم لیکن لكن قسيم التصديق ليس مطلق التصور بل التصور الساذج فلا يلزم ان يكون قسم الشيء قسيما له۔ ہم کہتے ہیں اگر تم ارادہ کرو اس کے ساتھ کہ تصدیق کیا ہے؟ تصور۔ معلوم تم ارادہ کرو اس کے ساتھ کہ یہ قسم ہے کس کی؟ تصور ساذج کی، یعنی تصور معال حکم جو ہے نا، کون؟ تصور معلوم، یہ قسم ہے کس کی؟ تصور ساذج کی، جو تصور ساذج مقابل ہے کس کا؟ تصدیق کا، تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، اس طرح تو، کیونکہ تصور مال حکم اور تصور ساذج یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تصور مال حکم تصور ساذج کی قسم نہیں بن سکتا۔ کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ اگر مراد لو تم اس کے ساتھ یہ کہ یہ قسم یہ تصور مال حکم جو ہے نا، تصور مال حکم، یہ قسم ہے تصور ساذج سے جو مقابل ہے تصدیق کا، تو آپ کہو گے بھی قسم الشیء قسیم لازم آتا ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ لازم نہیں آتا، نہیں، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ تصور مطلق اور ہے، تصور ساذج اور ہے، تصدیق قسم ہے تصور مطلق کی، مطلب وہ تصدیق کا مقابل نہیں ہے، اور جو تصدیق کا مقابل ہے تصور ساذج، تصدیق اس کی قسم نہیں ہے، تصدیق اس کی قسم نہیں، وہ سمجھا گیا۔ اور اگر تم ارادہ کرو اس کے ساتھ کہ تصدیق قسم ہے کس سے؟ مطلق تصور سے، بے تصور معال حکم جو ہے نا، یہ مطلق تصور کی قسم ہے، تو ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو مطلق تصور ہے یہ تصدیق کا قسیم نہیں ہے، یہ تصدیق کا قسیم نہیں ہے، تصدیق کا قسیم کون ہے؟ تصور ساذج، نہ کہ مطلق لیکن مطلق تصور تصدیق کا قسیم نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ تصور ساذج جو ہے وہ قسیم ہے، تو پس نہ لازم آیا شے کی قسم شے کا۔ آخ یار ساری گالیں کری، اس لیے نہ تم شروع کر، پھر اس لیے کہ ہم اختیار کرتے ہیں کہ تصدیق عبارت ہے تصور مال حکم سے، یہ شک لیا ہم نے۔ آپ مصنف کا قول تصور مال حکم یہ قسم ہے تصور مطلق کی، ہم کہتے ہیں کہ اگر مراد لو تم اس کے ساتھ کہ تصور نہ کس کے ساتھ؟ تصور مال حکم کے ساتھ، کہ یہ تصور مال حکم قسم ہے تصور ساذج کی جو کہ مقابل ہے تصدیق کا، تو یہ بات ظاہر بات ہے کہ اس کا اس طرح نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور اگر تم مراد لو تصور مال حکم سے کہ یہ قسم ہے مطلق تصور کی، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ لیکن جو مطلق تصور ہے، لیکن تصدیق کا قسیم نہیں ہے مطلق تصور بلکہ تصور ساذج ہے، تو لہٰذا نہیں لازم آئے گا کہ قسم الشیء قسیم اللہ، آگے سمجھ، اس لیے کہ ہم اختیار کرتے ہیں اس بات کو کہ تصدیق، وہ دو شکیں تھی نا کہ ہم امام کا مذہب لیتے ہیں، تصدیق عبارت ہے تصور معال حکم سے، جب یہ ہو گیا اور مسئلہ اندر وچ کچھ بھی نہیں، جو اوکھا کوک وہ ایک ہے تصور ساذج، یعنی ایک ہے وہ تصور جو تصدیق کی ساتھ مل کر قسمیں بن رہی ہیں علم کی، علم کی دو قسمیں ہیں، تصدیق اور آپس میں یہ کہ بنی علم کی بنی، اور ادھر تصور مطلق اور علم ایک چیز ہے، تو خرابی یہاں سے آتی ہے۔ تو تصور مطلق اور علم ایک چیز ہے، اس کی قسمیں جو دو ہیں، ایک ہے تصور ساذج اور ایک ہے، تو تصور ساذج تے تصدیق کا قسیم ہے، لہذا یہ اس کی قسم نہیں بن سکتی۔ تصدیق جس کی قسم ہے وہ تصور مطلق ہے، اور تصدیق جس کی قسیم ہے وہ رولا مت مک گیا جی کہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی، اس لیے کہ ہم اختیار کرتے ہیں اس بات کو کہ تصدیق عبارت ہے تصور معال حکم سے، بس قول مصنف کا تصور معال حکم تو قسم ہے تصور سے، تو ہم کہتے ہیں اگر ارادہ لو، اگر ارادہ کرو تم تصور معال حکم کے ساتھ
کہ تصور مال حکم کہ تصور مع قسم ہے تصور سازج کی، تصور سازج تاکہ کہو کہ شے کا جو قسیم تھا وہ شے کی قسم ہے، وہی نا، تصور کی تو قسیم ہے نا، تو پھر اسی کی قسم بن جائے گا، تو قسیم الشے قسم الشے بن جائے گا۔ تو ایسا تصور سازج جو مقابل ہے تصدیق کے، تو پس ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہے اس طرح، کیونکہ تصور معاہ حکم اور تصور سازج یہ دونوں مد مقابل ہیں، ایک نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ارادہ کرو تم تصور مال حکم کے ساتھ کہ تصور مال حکم قسم ہے مطلق تصور کی، مطلق تصور تو تصدیق اس کی قسیم نہیں ہے، اس کی تو قسم ہی ہے، بس مسلم ہے، لیکن تصدیق کا قسیم نہیں ہے مطلق تصور بلکہ تصور، سازج ہے، تو پس نہ لازم آئی یہ کہ ہو، لازم ہے شے کہ ہو جائے شے کی قسم شے کی قسم قسیم شے کی، شے کا۔ جی اس لیے کہ ہم وہ تب تھا کہ شے کی جو قسم ہے یعنی تصور کی جو قسم ہے کون تصدیق، یہ اس کا کیا بن جائے قسیم، کہ یہ اس کے ساتھ مد مقابل بھی ہو، یہ نہیں ہوا۔ جو تصدیق کا قسیم ہے جی وہ اور تصور ہے، جی جو جس کی تصدیق قسم ہے وہ اور تصور ہے، وہ ہے مطلق، جس کی قسیم ہے وہ ہے سازج۔ شاباش جی۔ اور اگر تم مراد لو تصور مع حکم کے ساتھ یہ کہ تصور مع حکم قسم ہے مطلق تصور سے پس مسلم، یہ مسلم ہے کیونکہ اس کی قسم ہے، علم بھی دو قسم ہے تو مطلق تصور بھی دو قسم ہے، لیکن تصدیق کا قسیم نہیں ہے مطلق تصور بلکہ تصور سازج ہے، لہذا نہیں لازم آئے گی یہ بات کہ ہو قسیم الشے قسم الشے قسیم الشے۔ یہ ایک اعتراض تھا، یہ ایک اعتراض۔ اب دوسرا والثاني أن المراد بالتصور إما الحضور الذهني مطلقا أو المقيد بعدم الحكم، فإن عني به الحضور الذهني مطلقا لازم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن الحضور الذهني مطلقا نفس العلم، وإن عني به المقيد بعدم الحكم امتنع اعتبار التصور في التصديق لأن عدم الحكم حينئذ يكون معتبرا، ولو كان التصور معتبرا في التصديق لكان عدم الحكم معتبرا فيه أيضا، والحكم معتبر فيه أيضا فلازم اعتبار الحكم وعدمه في التصديق وإنه محال۔ توجہ، دوسرا سوال، دوسرا جس کا آگے جواب دینا ہے خود شارح نے، دوسرا سوال یہ مشہور تقسیم پر کہ علم دو قسم ہے، کیا ایسا بس ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مشہور تقسیم کے اندر تصور ہے، یہ جو مشہور تقسیم کے اندر تصور ہے، یہ تصور جو ہے اس سے مراد حضور ذہنی مطلقاً، حضور ذہنی مطلقاً، تو یہ تو دونوں کو شامل ہے، سازج کو بھی تصدیق تصور مع حکم کو بھی، اس سے مراد کیا ہے حضور ذہنی مطلقاً، حضور ذہنی مطلقاً، یہ مطلق تصور حضور ذہنی نال لا دیتا، حضور ذہنی نال لا دیتا، گل کو نہیں، گل ہوئی مطلق تصور، یا اس سے مراد ہے تصور جو مقید ہے عدم حکم کے ساتھ۔ یہ جو تصدیق کے ساتھ تصور ہے نا کہ علم دو قسم ہے، تصور اور، اس تصور سے مراد کیا ہے، مطلق تصور ہے یا تصور جو مقید ہے کس کے ساتھ، مطلق لو تاوی چونڈی وڈیوے دی تے مقید لو تو تاوی چونڈی وڈیوے دی، جی خلاصہ ہے جی، کیا کہ جی۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تصور سے مراد یا یہ جو مشہور تقسیم میں تصور ہے نا تصدیق کے ساتھ مد مقابل، اس تصور سے مراد کیا ہے، حضور ذہنی یعنی مطلق تصور، حضور ذہنی مطلق کا مطلب ہے مطلق تصور، قطع نظر اس سے کہ اس کے ساتھ حکم ہے یا نہیں ہے، ایک صورت ہے ایک پس رکھڑی، یا مراد ہوگا یا مراد ہوگا تصور جو مقید ہوگا عدم حکم کے ساتھ، یعنی تصدیق کے جو مد مقابل ہے نا تصور، اس تصور سے مراد یا تو یہ ہے کہ وہ تصور جس میں حکم نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے مطلق حضور ذہنی خواہ حکم ہو یا نہ ہو۔ ہوں سنی، اگر مراد لیں تصدیق کے مد مقابل تصور سے حضور ذہنی مطلقاً، حضور ذہنی، اب یہ جو حضور ذہنی مطلقاً ہے یہ علم کا بھائی ہے، مطلقاً حضور ذہنی خواہ حکم ہو یا، تو اب کیا ہوگا، اب یہ جو تصور ہے جو علم کا
علم اور تصور مطلق ایک چیز ہے. اب کیا لازم آئے گا؟ لازم آئے گی شے کی تقسیم اپنے آپ کی طرف یعنی تصور کی طرف، اور لازم آئے گی شے کی تقسیم اپنے غیر کی طرف یعنی تصدیق یعنی تصور مع حکم کی طرف. اب تصور جب اس سے کیا مراد ہو؟ مطلق حضور ذہنی مطلق. حضور ذہنی مطلق کون سا تصور؟ تصور مطلق جو تصدیق میں ہے، جو مشہور تقسیم میں علم دو قسم ہے. تصور یہ جو علم دو قسم تصور اور تصدیق اس تصور سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد ہے مطلق تصور مطلق تصور کیا ہے؟ تو اب مطلق تصور جو ہے نا اس کی تقسیم کرنی تصور کی طرف، تصور کی طرف یہ تقسیم ہے شے کی، انسان مشاہدہ نفس ہی ہے. اور اس کی تقسیم کرنی دوسری قسم کون؟ تصدیق تو یہ اس کا غیر ہے جی. تو لازم آئے گا تقسیم مشاہدہ نفسی، یہ باطل ہے. یہ آنکھ میں شابہ فرق چلیے کیا کیا جی. اگر مراد لیا جائے اور دیکھنا اس لیے کہ حضور ذہن مطلق نفس علم ہے، تو نفس علم کی جب دو قسمیں ہو گئی ہیں تو یہ حضور ذہن مطلق کی بھی دو قسمیں تو دو میں سے ایک خود تصور ہے، یہ ہوگی تقسیم الی نفسی، اور دوسری تصدیق ہے، یہ تقسیم الی غیر ہی ہوگی جی. ہاں جی. بس اگر مراد لیا جائے اس سے حضور ذہنی مطلقاً تو اب لازم آئے گا شے کا منقسم ہونا اپنے آپ کی طرف اور اپنے غیر کی طرف، اس لیے کہ حضور ذہنی مطلقاً یہ خود علم ہے. تو حضور ذہنی مطلقاً اور علم ایک چیز ہے. تو اب جب علم کی تقسیم ہوگی تو حضور ذہنی مطلق کی بھی تقسیم ہوگی. تو جب تقسیم ہوئی تو تصور کی طرف تقسیم الی نفسی ہوگی، تصدیق کی طرف الی غیر ہوگی. اور اگر مراد لیں علم دو قسم ہے تصور اور تصدیق، اس سے مراد لیں مقید بے عدم الحکم، کیا مراد لیں؟ مقید بعدم الحکم حکم. تو اب تصدیق کے اندر تصور کا اعتبار نہیں کر سکتے جی، کیونکہ تصور جو مقید بے عدم الحکم اس کا اعتبار تصدیق کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ تصدیق کے اندر تو محل حکم معتبر ہے. جی. کیا کہ جی. اور اگر مراد لیں اس کس سے یہ جو تصدیق کے مد مقابل تصور ہے اس سے مراد ہے جو مقید بعدم الحکم ہے. اب ممتنع ہے تصور کا اعتبار تصدیق میں، کیونکہ تصور جو مقید بعدم الحکم ہے یہ تصور تصدیق میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تصدیق میں تو حکم ہوتا ہے. دھیان کریں، اس لیے کہ عدم حکم اس وقت ہوگا معتبر. سنا جی. تو پس اگر تصور معتبر ہو تصدیق میں اور تصور مع حکم معتبر ہو تو پھر البتہ ہوگا عدم حکم بھی معتبر کس میں؟ تصدیق میں. اور تصدیق میں حکم تو پہلے معتبر ہے، تو اب تصدیق کے اندر دونوں چیزیں معتبر ہو گئی. کون؟ حکم اور عدم حکم. تو یہ تو محال ہے کہ جی کہ تصدیق میں حکم ہو بھی اور انہوں سمجھو ذرا. ہاں جی شاباش جی. ایک ہو جائے نا دو تین باری مسئلے ہونے نے، ایک بار جتھے وہ دلالت دی تقسیم ہونی من ہے سو اتھوں نے ایک باری پھٹا پینا ہے تو کوئی مشکل نہیں، یہ تھوڑا دھیان کرو. تو ہاں جی. اور اگر مراد لیا جائے تصور سے مقید بعدم الحکم تو اب ممتنع ہے تصور کا اعتبار کرنا تصدیق میں، اس لیے کہ اس وقت تصدیق کون ہے؟ تصور مع حکم. اور تصور ہے شاباش مقید عدم حکم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس لیے کہ عدم حکم اس وقت معتبر ہوگا. کس میں؟ تصور میں. تصور میں عدم حکم معتبر ہے کہ نہیں؟ کہ تصور کے اندر حکم نہیں ہے. اب اگر پس اگر ہو تصور معتبر تصدیق میں تو ہوگا عدم حکم معتبر تصدیق میں، اور ادھر حکم معتبر ہے تصدیق میں بھی. وہ تو پہلے ہے کہ تصدیق ہوتی وہ ہے کہ جس میں حکم ہو. اب عدم حکم بھی معتبر ہے اب لازم آئے گا کہ حکم کا اعتبار ہو بھی اور نہ بھی ہو تصدیق میں. اور یہ تو محال ہے. سمجھ لگی کوئی؟ مانا کرا. چلو ٹھیک ہے. اور ثانی یہ کہ مراد تصور سے علم کے مد مقابل نہیں تصور علم استغفر اللہ تصدیق کے مد مقابل کہ علم دو قسم ہے تصور اور اس تصور سے کیا مراد ہے؟ مراد تصور سے کون سا جو تصدیق کے مد قسیم ہے قسیم یا حضور ذہنی مطلقاً
یا مقید بعدم الحکم، یا مقید کیونکہ تیسری صورت ہو کو نہیں سکتی ہے جی۔ پس اگر مراد لیا جائے بس اگر مراد یہ ہے تصور سے حضور ذہنی مطلقاً، ذہنی مطلق تو اب یہ جو حضور ذہنی مطلقاً ہے نا، یہ علم کا بھائی ہے۔ اب علم جب تقسیم ہوگا دو قسموں کی طرف، تو یہ تصور بھی تقسیم ہوگا دو قسموں کی طرف، تو لازم آئے گا لازم آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقسام شے کا انقسام شاید یعنی تصور کا اپنے آپ کی طرف، اپنے آپ کی طرف، اور انقسام شے کا اپنے غیر کی طرف، غیر کون؟ تصدیق کی طرف۔ یہ کیوں یہ لازم آئے گا؟ اس لیے کہ حضور ذہنی مطلقاً اس لیے کہ حضور ذہنی مطلق عین علم ہے، سمجھے ہی؟ اس لیے کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ حصول ہو حصول و صورت الشیء پھر ذہن ہے، یہ تے حصول تے حضور ایک ہی شے ہے لبا کنی ہوں جی کن لب گئی، ہاں، کہ بھئی علم کہتے ہیں حصول ہو صورت الشیء فی ذہن تے حصول تے حضور واحد تے حضور ذہنی تے حصول ذہنی ایک ہی چیز ہوگی جی۔ اندمانہ کرنا پڑا کہ چلتے ہیں شبہ۔ اور ثانی یہ ہے کہ مراد تصور سے یا حضور ذہنی مطلقاً ہے یا مقید بعدم الحکم ہے۔ پس اگر مراد لیا جائے اس کے ساتھ حضور ذہنی مطلقاً تو لازم آئے گا انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، اے شبہ اس لیے کہ حضور ذہنی مطلقاً نفس علم ہے۔ سمجھے؟ اور اگر مراد لیا جائے اور اگر مراد لیا تصور سے کون جو تصدیق کا قسیم ہے، مقید بعدم الحکم، مقید بعدم الحکم، کہ تصور سے مراد ہے مقید بعدم الحکم جس میں حکم نہ ہو، تو ممتنع ہے تو ممتنع اعتبار کرنا تصور کا تصدیق میں، تصور کا تصدیق میں اس لیے کہ تصدیق میں تو حکم ہوتا ہے، یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ حکم کے ساتھ، اس لیے کہ اس لیے عدم حکم اس وقت ہو گیا معتبر فی ہے کونی، ویسے کس میں؟ تصور میں، کس میں؟ تصدیق میں نہیں، تصور میں۔ تصور میں عدم حکم کیا ہو گیا؟ معتبر ہو گیا۔ جب معتبر ہو گیا نا تو اب پس اگر ہو تصور، اگر ہو تصور ہوں خرابی ہوں شروع ہوئی تصدیق میں، معتبر تصدیق میں تو البتہ ہوگا البتہ عدم حکم عدم حکم معتبر تصدیق میں بھی، اور حالانکہ حکم معتبر ہے تصدیق میں بھی، اور حالانکہ حکم معتبر ہے تصدیق میں بھی، بس لازم آئے گا اعتبار کرنا حکم کا تصدیق میں، اعتبار کرنا حکم کا تصدیق میں، اور اعتبار کرنا عدم حکم کا تصدیق میں۔ اور بے شک یہ تو محال ہے اور بے شک یہ کہ تصدیق میں حکم ہو بھی اور تصدیق میں ایشا۔ یہ دو سوال ہیں جی مشہور تھا تقسیم پر جی۔ اور اگر مراد لیا جائے اس کے ساتھ مقید بعدم الحکم تو ممتنع ہے تصور کا اعتبار کرنا تصدیق میں، اس لیے کہ عدم حکم اس وقت ہوگا معتبر، پس اگر ہو تصور معتبر تصدیق میں تو البتہ ہوگا عدم حکم معتبر تصدیق میں بھی، جی اور حالانکہ حکم معتبر ہے تصدیق میں بھی، بس لازم آئے گا حکم کا اعتبار کرنا تصدیق میں اور حکم کا اعتبار نہ کرنا تصدیق میں، اور بے شک یہ محال ہے۔ بجواب ہو، اب اس سوال کا جواب دینا ہے۔ بجواب ہو وجوابه أن التصور يطلق بالاشتراك على ما اعتبر فيه عدم الحكم وهو التصور الساذج وعلى الحضور الذهني مطلقا كما وقع التنبيه عليه۔ بس جواب اس سوال دوسرے کا پہلا چھوڑ دیا ہے، اس کا جواب کہ تصور ہے نا، لفظ تصور، جی تصور بولا جاتا ہے، یہ تصور مشترک معنوی ہے، تصور مشترک معنوی ہے، تصور بولا جاتا ہے اس شے پر بھی جس میں عدم حکم کا اعتبار ہے، جی اور تصور بولا جاتا ہے حضور ذہنی مطلقاً پر بھی جس میں عدم حکم کا اعتبار ہو، یہ تصور سازج ہے۔ جی اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ حضور ذہنی مطلقاً، جیسا کہ واقعہ ہوئی ہے تنبیہ اس پر پیچھے جی کہ بیان کر دیا جی، کیا جی؟ اور جواب اس کا یہ ہے کہ تصور مشترک معنوی ہے، بولا جاتا ہے اس پر جس میں عدم حکم کا اعتبار ہے، اور یہ تصور سازج ہے، اور بولا جاتا ہے حضور ذہنی مطلقاً پر بھی جیسا کہ واقع ہوئی ہے۔ والمعتبر، والمعتبر فی التصدیق لیس هو الاول بل الثانی، تصدیق کے اندر معتبر پہلا نہیں ہے، جی کیا؟ جس میں عدم حکم ہے، بلکہ تصدیق میں جو تصور معتبر ہے وہ تصور بمانا حضور ذہنی۔ مطلقاً ہے، تو اب یہ جو ہے نا محال لازم نہیں ہے، کیونکہ حضور ذہنی مطلقاً اس میں تصور مع حکم بھی ہو سکتا ہے جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟
اور تصدیق میں جو معتبر ہے وہ اول نہیں ہے بلکہ ثانی ہے. اول نہیں ہے کون؟ جو مقید عدم حکم کے ساتھ. ثانی حضور ذہنی، یہ عام ہے. یہ اس میں حکم ہے کہ نہیں اس کا لحاظ کوئی نہیں ہے، تو یہ تصدیق کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے جی. اور جواب اس کا یہ کہ تصور بولا جاتا ہے بالاشتراک اس شے پر کہ معتبر ہے اس میں عدم حکم اور وہ تصور سازج ہے، اور بولا جاتا ہے حضور ذہنی مطلقاً پر جیسا کہ واقعہ ہو یہ تنبیہ اس پر اور پیچھے آ کے ایسا بھی مراد ہی ہو، اور معتبر تصدیق میں نہیں ہے اول کیڑا یہ جو مقید بعدم الحکم ہے بلکہ ثانی کون؟ حضور ذہنی ہے شابت. یہ تصدیق کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. جو جمع ہے وہ تصور اور ہے، جو جمع نہیں ہو سکتا وہ اور ہے. روڑا مکیا جی. اور جواب اس کا یہ ہے کہ تصور بولا جاتا ہے بالاشتراک اس شے پر جو کہ معتبر ہے اس میں عدم حکم اور وہ تصور سازج ہے، اور بولا جاتا ہے حضور ذہنی مطلقاً پر جیسا کہ واقع ہوئی ہے تنبیہ اس پر، اور معتبر تصدیق میں نہیں ہے اول بلکہ ثانی. والحاصل ان الحضور الذہنیہ مطلقاً هو العلم والتصور اما ان يعتبر بشرط شیء ای الحکم ویقال له التصدیق او بشرط لا شیء ای عدم الحکم ویقال له التصور الساذج او لا بشرط شیء وهو مطلق التصور. فالمقابل للتصدیق هو التصور بشرط لا شیء والمعتبر في التصدیق شرطا او شطرا هو التصور لا بشرط شیء فلا اشکال. جواب کا خلاصہ یہ ہے حضور ذہنی مطلقاً یہ ہے علم. کیا کہ جی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور ذہنی مطلقاً یہ علم ہے. اب تصور کی تین حالتیں ہیں. تصور او جڑے بشرط شے بشرط لاش پڑھیا سی کوشش کیتی تو لوڑے ہون تے ذرا گل بھی کھل جائے گی. تصور اس میں یا اعتبار کیا جائے گا تصور بشرط شے یعنی تصور بے شرط الحکم، یہ تصور تصدیق ہے. یہ ہے وہ تصور مع الحکم. کیا کہ جی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور ذہنی مطلقاً وہ علم ہے، اور تصور یا یہ کہ اعتبار کیا جائے گا بشرط شے یعنی حکم کی شرط بشرط الحکم. تو تصور بشرط الحکم کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے. یا اعتبار کیا جائے گا تصور کا بشرط لا شے یعنی عدم الحکم، یہ تصور سازج نہیں ہے. ہاں جی. یا اعتبار کیا جائے گا بشرط لا شے یعنی بشرط عدم الحکم کہ اس کے ساتھ حکم نہیں ہے تو یہ کون ہے؟ تصور سازج ہے. یا اعتبار کیا جائے گا لا بشرط شے نہ حکم کا اعتبار تے نہ عدم حکم کا اعتبار. یہ ہے مطلق تصور. یہ ہے مطلق تصور. کیا کہ جی یا اعتبار کیا جائے گا لا بشرط شے کا اور یہ مطلق تصور ہے. اس میں نہ اعتبار ہے حکم کا نہ عدم حکم کا. تصدیق کا جو مقابل ہے وہ ہے تصور بشرط لا شے وہ کون ہے؟ تصور سازج. اور معتبر جو ہے تصدیق میں بطور شرط یہ کن کا مذہب ہے؟ بطور جز امام رازی کا. معتبر ہے وہ تصور لا بشرط شے کون؟ مطلق تصور. تو فلا اشکال. بول یار کی آنکھیں بس وہ جو مقابل ہے تصدیق کا وہ تصور بشرط لا شے ہے یعنی تصور سازج، اور معتبر تصدیق میں بطور شرط جیسا کہ حکماء کا مذہب ہے یا بطور شطر جیسا کہ امام کا مذہب ہے وہ تصور لا بشرط شے یعنی مطلق تصور. یعنی جو تصدیق کا مقابل ہے وہ ہے بشرط لا شے یعنی بشرط عدم الحکم. جی. اور ایک تصور ہے بشرط شے یعنی بشرط الحکم یہ تصدیق ہے. ایک تصور عین تصدیق ہے، ایک تصور تصدیق کا مد مقابل ہے. ایک ہے تصور مطلق جو کیا ہے لا بشرط شے نہ حکم کا تصور تھے نہ سنیں. تو یہ جو ہے نا یہ تصور یہ تصدیق کے اندر یا شرط ہے یا شطر ہے اور جو ہے دو مذہب ہیں تو لہذا اشکال نہیں ہے. اس سوال کا جواب آ گیا. اس سوال کا کہ جو تصدیق کا مقسم ہے وہ تقسیم شیء علی نفسہ بلا غیر لازم آ رہی تھی نا تو وہ نہیں آئی، اس لیے
کہ جو تقسیم ہو رہا ہے جی وہ کون ہے؟ وہ مطلق تصور ہے، تصور ہے، اور جو نیچے قسم ہے وہ تصور ساذج ہے، اور دوسری قسم کون ہے؟ تو اب تصور مطلق کی تقسیم ہوئی دو قسموں کی طرف، ایک تصور ساذج یعنی تصور جس کے ساتھ حکم نہیں ہے، اور ایک وہ تصور جس کے ساتھ، تو مطلق کے اندر دونوں اعتبار ہیں، حکم ہو بھی، لہذا عدم حکم کی اور تقسیم کیسی ہوتی ہے؟ مقسم کے ساتھ قاعدے لگائی جاتی ہے، مطلق تصور کے ساتھ عدم حکم کی قید لگائی تو ایک قسم بن گئی، اس کے ساتھ حکم کی قید لگائی تو دوسری قسم بن گئی۔ اے مطلب ہے، اور سمجھے ہی خلاصہ یعنی حاصل جواب یہ ہے کہ حضور ذہنی مطلقاً وہ علم ہے، اور تصور یا معتبر ہے اس میں، یا اعتبار کیا جائے گا اس میں، یا اعتبار کیا جائے گا بشرط شے کا، یعنی بشرط الحکم کا، شے کا مطلب اس کے ساتھ ایک شرط ہے، یعنی حکم، یعنی حکم، یعنی تصور مع الحکم، اور کہا جاتا ہے اس کو تصدیق، یعنی تصور بشرط الحکم یا تصور بشرط للحکم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی پورا حکم یا صرف حکم اس کو کہیں گے، اس کو تصدیق بھی یا مرکب ہے یا بسیط ہے، دو معنی ہیں، یا اعتبار کیا جاتا ہے تصور یا اعتبار بشرط لاش ہے، لاش ہے، یعنی بشرط عدم الحکم، یعنی بشرط عدم اور کہا جاتا ہے اس تصور کو، کون سا تصور؟ جو بشرط لاش ہے، تصور ساذج، یہ تصدیق کا قسیم ہے، مد مقابل ہے، یا اعتبار کیا جائے گا تصور کا، یا اعتبار کیا لا بشرط لاش ہے، لا بشرط شے، استغفر اللہ، کہ لا بے شرط شے، کیا مطلب ہے؟ نہ اس کے ساتھ، عدم حکم ہے نہ حکم ہے، اور وہ مطلق تصور ہے، وہ مطلق تصور ہے، سنیں جی، جی، اے شاباش ہے، پس مقابل تصدیق کا مقابل تصدیق وہ تصور وہ تصور بشرط لاش ہے، یعنی تصور ساذج اور معتبر تصدیق میں اعتبار تصدیق بطور شرط یا بطور جز وہ تصور لا بشرط شے ہے، کون؟ مطلق تصور، فلاں شاباش جی، خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ حضور ذہنی مطلقاً وہ علم ہے، اور تصور یا یہ کہ اعتبار کیا جائے گا بشرط شے کا، یعنی بشرط الحکم کا کہا جاتا ہے اس کو تصدیق، یا تصور اعتبار کیا جائے گا بشرط لاش ہے، یعنی عدم الحکم، اور یا اعتبار کیا جائے گا لا بشرط شے کا، اور وہ مطلق تصور ہے، پس مقابل تصدیق کا وہ تصور بشرط لاش ہے، اور معتبر تصدیق میں بطور شرط یا بطور جزء تصور لا بشرط شے ہے، فلا اشکال۔ فلاں